اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، مجھے اس نے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس کا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لے وہ اپنے پروردگار کی دلیل، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عزیز مصر کی بیوی کا کردار۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور بہت اچھی طرح اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا، اپنے گھر والی سے بھی تاکیداً کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، عزت و اکرام سے انہیں رکھو۔ اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے، جمال یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے، دروازے بند کر کے بند سور کر برے کام کی طرف یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خاوند میرا سردار ہے۔ اس وقت اہل مصر کے محاورے میں بڑوں کے لیے یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے خاوند کی مجھ پر مہربانی ہے، وہ میرے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی خیانت کروں؟ یاد رکھو، چیز کو غیر جگہ رکھنے والے بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حیتلک کو بعض لوگ سریانی زبان کا لفظ کہتے ہیں، بعض قبطی زبان کا، بعض اسے غریب لفظ بتلاتے ہیں، بعض حورانیہ کا لغت بتلاتے ہیں۔ یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کسائی اسی قرات کو پسند کرتے اور کہتے تھے، اہل حوران کا یہ لغت ہے۔ حجاز میں آ گیا ہے، اہل حوران کے ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا لغت ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی شہادت میں شعر بھی پیش کیا ہے۔ اس کی دوسری قرات ہی تابی ہے۔ پہلی قرات کے معنی تو آؤ کے تھے، اس کے معنی ہے میں تیرے لیے تیار ہوں۔ بعض لوگ اس قرات کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ایک قرات ہے ای تو لک بھی ہے، یہ قرات غریب ہے، اور ایک قرات ہی تابی ہے۔ عام مدنی لوگوں کی یہی قرات ہے۔ اس پر بھی شہادت میں شعر پیش کیا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قاریوں کی قراتیں قریب قریب ہیں، بس جس طرح تم سکھائے گئے ہو پڑھتے رہو، گہرائی سے اور اختلاف سے اور لان تان سے اور اعتراض سے بچو۔ اس لفظ کے یہی معنی ہے کہ آ اور سامنے ہو وغیرہ۔ پھر آپ نے اس لفظ کو پڑھا، کسی نے کہا اسے دوسری طرح بھی پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درست ہے، مگر میں نے تو جس طرح سیکھا ہے اسی طرح پڑھوں گا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مستدرک حاکم کی ہے۔ یعنی ہیتا نہ کہ ہیتو، یہ لفظ تذکیر، تانیث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، جیسے ہیت لک، ہیت لکم، ہیت لکما، ہیت لکن، ہیت لہن۔ یوسف علیہ السلام کا برائی سے انکار کرنا۔ سلف کی ایک جماعت سے تو اس آیت کے بارے میں وہ مروی ہے جو ابن جریر وغیرہ لائے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ صرف نفس کا کھٹکا تھا۔ بغوی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو تم اس کی نیکی لکھ لو، اور جب اس نیکی کو کر گزرے تو اس جیسی 10 گنی نیکی لکھ لو، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو چھوڑا ہے، اور اگر اس برائی کو کر ہی گزرے تو اس کے برابر سے لکھ لو۔ اس حدیث کے الفاظ اور بھی کئی ایک ہیں، اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے مارنے کا قصد کیا تھا، ایک قول ہے کہ اسے اپنی بیوی بنانے کی تمنا کی تھی، ایک قول ہے کہ آپ قصد کرتے اگر دلیل نہ دیکھتے، لیکن چونکہ دلیل دیکھ لی قصد نہیں فرمایا۔ لیکن اس قول میں عربی زبان کی حیثیت سے کلام ہے، جیسے امام ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یہ تو تھے اقوال قصد یوسف علیہ السلام کے متعلق، وہ دلیل جو آپ نے دیکھی اس کے متعلق بھی اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، گویا وہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا۔ کہتے ہیں اپنے سردار کی خیالی تصویر سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھ گئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا،
وہ بڑی بے حیائی کا اور اللہ کے غضب کا کام ہے، اور وہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کہتے ہیں 3 آیتیں لکھی ہوئی تھیں، ایک تو سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، یعنی ان علیکم لحافظین، تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر 61، وما تکونوا فی شأن الآیہ، یعنی تم جس حال میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ تیسری آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 33، افمن هو قائم الی آخرہ، یعنی ہر شخص کے عمل پر حاضر ناظر اللہ ہیں، حاضر ہے اپنے علم سے اور ناظر ہے اپنے دیکھنے کے صفت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ 4 آیتیں لکھی پائیں، 3 وہی جو ابھی ہم نے ذکر کی، اور ایک حرمت زنا کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32۔ کہتے ہیں کہ کوئی آیت دیوار پر ممانعت زنا کے بارے میں لکھی ہوئی پائی۔ کہتے ہیں کہ ایک نشان تھا جو آپ کے ارادے سے آپ کو روک رہا تھا، ممکن ہے وہ صورت یعقوب علیہ السلام ہو، اور ممکن ہے اپنے خریدنے والے عزیز مصر کی صورت ہو، اور ممکن ہے آیت تنبیہ ہو۔ کوئی ایسی صاف دلیل نہیں کہ کسی خاص ایک چیز کے فیصلے پر ہم پہنچ سکیں، بس بہت ٹھیک راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اسے یوں ہی مطلق چھوڑ دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی اطلاق ہے، اسی طرح قصد کو بھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے ارادہ کرنے کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح اس وقت یوسف علیہ السلام کو ایک دلیل دکھا کر برائی سے بچا لیا، اسی طرح ان کے اور کاموں میں بھی ہم ان کی مدد کرتے رہے اور انہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ رکھتے رہے۔ وہ تھے بھی ہمارے برگزیدہ، پسندیدہ، بہترین اور مخلص بندے۔ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو۔